بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک سے واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 103 نمبر قسط پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکالا گیا۔ تو دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی یہ کہانی جنت سے اخراج اسلامی الہیات میں ایک اہم داستان ہے، جو انسانی کمزوری کے نوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور زمین پر انسانی زندگی کے آغاز کی عکاسی کرتی ہے۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جنت میں رکھا، جہاں وہ سکون سے رہے اور انہیں بہت سی نعمتیں عطا کی گئی۔ تاہم انہیں ایک حکم دیا گیا تھا کہ ایک مخصوص درخت سے بچنے کے لیے۔ یہ الہی ہدایت ایک امتحان تھا، درخت کے اندرونی فطرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تعین کرنے کے لیے تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے انہیں وہاں سے نکال دیا اور کہا کہ ہم نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا تو تم سب ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے، اور تمہیں زمین پر ایک وقت کے لیے رہنے کی جگہ اور رزق ملے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں کس طرح آزادی دی، صرف ایک ممانعت کے ساتھ۔ شیطان، ابلیس، جو اپنے تکبر کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا، ان کو نافرمانی پر آمادہ کر کے ان کے انسانی حساسیت سے فائدہ اٹھا کر بدلہ لینے کی کوشش کرتا تھا۔ تو دوستو، قرآن پاک نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 اور 22 میں پھر اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جو کچھ ان کی شرمگاہوں سے چھپایا گیا تھا وہ ان پر زہر کر دے۔ اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا، مگر اس سے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا اللہ کی طرف سے فاسق ہو جاؤ گے۔ بے شک میں تمہارے لیے مخلص مشیروں میں سے ہوں۔ تو اس نے انہیں دھوکے سے جھکا دیا، اور جب انہوں نے اس درخت کا ذائقہ چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر زہر ہو گئی، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپاتے رہے اور ان کے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہ بتا دیا کہ یہ شیطان تمہارے لیے کھلی چال ہے، اور آدم اور حوا کو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی پر آمادہ کرنے کے جھوٹے وعدے، وہ لافانی اور دانش مندی کے ان خواہشات کو جوڑتا ہے، اور وہ وعدہ کرتا ہے جو وہ فراہم نہیں کر سکتا۔ نافرمانی کا یہ عمل ان کے روحانی زوال اور جنت سے جسمانی اخراج کا باعث بنا۔ تو دوستو، ان کی غلطی کے باوجود قرآن پاک اس بات پر زور دیتا ہے کہ آدم اور حوا کو ترک نہیں کیا گیا تھا، انہوں نے اپنی غلطی کو پہچان لیا اور اللہ کی طرف سچی توبہ کی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ان کی دلی التجا درج ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقینی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ طاقتور آیت انسان کو توبہ کی صلاحیت کے تکبر سے ممتاز کر دے، جبکہ ابلیس نے اپنی غلطی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آدم اور حوا نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یہ مخلصانہ توبہ اللہ کی طرف سے قبول ہوئی۔ اپنی رحمت اور عاجزی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو دوستو، سورہ طہ کی آیت نمبر 21 اور 22، 121 اور 122 میں اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کی تصدیق کرتا ہے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور خطا کی، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور اس کی طرف معافی کی اور اللہ کی رہنمائی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اسے بخش دیا گیا، ہدایت کی گئی، اور بنی نوع انسان کے لیے پہلا نبی مقرر کیا گیا۔ جنت سے نکالنا محض عذاب ہی نہیں تھا، بلکہ انسانوں کو زمین پر بھیجنے کے
अल्लाह ही मंसूबे का एक हिस्सा भी था, जहां वो जिंदगी गुजारेंगे, जीदोजहद करेंगे और आखिरत में अल्लाह ताला की तरफ लौटने से पहले इनकी आजमाइश होगी। तो दोस्तों, हदीस का अदब तौबा के किरदार पर मजीद जोर देकर इस कहानी की तकमील करता है। सही मुस्लिम की एक रवायत में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपना गुनाह किया तो कहा, ऐ रब, मैं तुझसे मोहम्मद के हक से माफी मांगता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तुम मोहम्मद के बारे में कैसे जानते हो जबकि मैंने इन्हें पैदा नहीं किया? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्योंकि जब तूने मुझे पैदा किया तो मैंने अपना सर उठाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ देखा तो मैं जानता था कि आप अपने आगे किसी का नाम नहीं लिखेंगे स्वाय मखलूक में सबसे प्यारे के। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तूने सच कहा, और अगर मोहम्मद ना होते तो मैं तुम्हें पैदा ना करता। यह हदीस अगरचे मुख्तलिफ तरीकों से तशरीह की गई है। आदम अलैहिस्सलाम की रूहानी दूर अंदेशी और अल्लाह की रहमत पर इसके गहरे भरोसे की अक्कासी करती है। तो दोस्तों, सही बुखारी की एक और हदीस आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद पर अल्लाह की रहमत की तस्दीक करती है। आदम की तमाम औलाद गुनहगार हैं और बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा करते हैं। ये इस्लाम की एक मरकजी तालीम की अक्कासी करता है। इंसानों से कामिल होने की तवक्को नहीं की जाती, लेकिन इनसे तवक्को की जाती है कि वो अल्लाह की तरफ तौबा करते हुए वापस आएंगे। इस आदम अलैहिस्सलाम की कहानी पूरी इंसानियत के लिए एक नमूना बन जाती है। इसके लिए नहीं कि इसने कभी गुनाह नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वो गुनाह करने के बाद अपने रब की तरफ मुतवज्जो हुआ। तो दोस्तों, आखिर में आदम और हवा की फिर इस कहानी जन्नत से निकाले जाने की कहानी इखलाकी और रूहानी इसबाक से माला माल है। इसमें अल्लाह ताला की इताअत, अहमियत, झूठ सुनने के खतरात और सबसे अहम बात यह है कि सच्ची तौबा की अहमियत सिखाई गई है। ये इस बात की तौसीक करता है कि इंसान गलती का शिकार होने के साथ साथ अपने खालिक की तरफ पलटने की सलाहियत भी रखता है, जो बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। कुरानी आयत और मुस्तनद हदीस के जरिए ये बयान इंसानी कमजोरी और खुदाई हमदर्दी दोनों की गहरी याद दहानी का काम करता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला फिर आपके सामने हाजिर होंगे अगर जिंदगी रही, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।